السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیزوں، پیش خدمت ہے ایک اور اسلامک اسٹوری سچی کہانی پر آدھارت۔ آرزو کی سرکاری جاب لگی تو 15 سال بعد اس کا شوہر اسے لینے آ گیا۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ آج میری نوکری لگی تو آپ کو اپنی بیوی یاد آ گئی۔ ہمارے خاندان میں کوئی طلاق نہیں دیتا، ہم غیرت مند لوگ ہیں۔ میں نے تم سے تمہاری مرضی نہیں پوچھی، بس تم میرے ساتھ چلو۔ آرزو نے ایک زوردار تھپڑ جنید کے منہ پر مارا اور کہا، آج آپ کو اپنی غیرت یاد آ رہی ہے؟ تب آپ کہاں تھے جب دن رات مجھ پر ظلم ہوتا رہا؟ میں کئی دن بھوکی رہتی، اپنی عزت بچانے کے لیے ساری رات جاگتی رہتی۔ وہ روتے ہوئے چیخ رہی تھی اور جنید کا سر شرم سے جھک گیا تھا، کیونکہ تب وہ کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ تبھی اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ دوبارہ سے اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ اسے جلد سے جلد برتنوں کا ڈھیر دھو کر اپنے کمرے میں جا کر پڑھائی کرنی تھی۔ کل صبح اس کا ایک بہت اہم پیپر تھا، لیکن مومانی جان نے جان بوجھ کر اسے کاموں میں الجھا دیا تھا۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ وہ پاس ہو جائے اور لوگ اس کی تعریف کریں۔ ان کی اپنی بیٹی تو ہر ایگزام میں فیل ہوتی تھی، اس لیے وہ اسے آگے بڑھتے ہرگز نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جلدی برتن دھو کر اپنے دوپٹے کے پلو سے ہاتھ پونچھ کر لائٹ آف کر کے وہ کچن سے باہر نکلی۔ راہداری عبور کر کے ابھی وہ آخری کمرے کے قریب پہنچی ہی تھی کہ اسی وقت دوبارہ سے اسے کسی کی آہٹ سنائی دی۔ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ احتیاط سے گردن موڑ کر اس نے خالی پڑی راہداری پر ایک نظر ڈالی، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ شاید یہ میرا وہم ہو، میں کچھ زیادہ ہی سوچنے لگ گئی ہوں۔ اپنا سر جھٹکتی وہ اس کمرے میں چلی گئی۔ وہ چھوٹا سا کمرہ اس کا مسکن تھا، جہاں سانس لینے کی بھی ٹھیک سے کوئی جگہ نہیں تھی، بلکہ یہاں اس کی مومانی نے کاٹ کباڑ رکھا ہوا تھا۔ ایک کونے میں چھوٹا سا گدا بھی تھا جہاں وہ سوتی تھی اور سائڈ پر اپنے سامان وغیرہ کو رکھ دیتی تھی۔ اس کا سامان بھی تھوڑا سا ہی تھا۔ ایک چھوٹا سا صندوق تھا جس میں وہ اپنے کپڑے اور ضرورت کی چیزیں رکھتی تھی، اور وہیں اپنا کالج کا بیگ بھی ایک طرف رکھ دیتی تھی۔ کمرے میں حبس پھیلا ہوا تھا۔ پنکھے نام کی کوئی چیز اس کمرے میں نہیں تھی۔ ویسے بھی سردیوں کا موسم تھا، لیکن گرمیوں میں رہنا تو عذاب ہو جاتا تھا۔ سرد آہ بھر کر وہ اپنے بستر کی طرف بڑھی، بیگ کھول کر کتابیں نکالی اور اپنی پڑھائی میں جٹ گئی۔ کل صبح کا پیپر کافی مشکل تھا اور ابھی اسے پوری رات بیٹھ کر تیاری کرنی تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ ہوا تھا اسے پڑھائی کرتے ہوئے۔ اسی وقت دروازے پر دستک سنائی دی۔ اب کون آ گیا اس وقت؟ خواہ میں مجھے پریشان کرنے، سکون سے بیٹھ کر پڑھائی بھی نہیں کرنے دیں گے یہ لوگ؟ بڑبڑاتے وہ اٹھی اور دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے نمیر کو دیکھ کر اس کی سانس اکھڑ سی گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ جانتی تھی رات کے اس پہر نمیر کے آنے کا کیا مطلب ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے وہ اس شخص کی ہر بدتمیزی برداشت کر رہی تھی۔ دیکھیں، اس وقت آپ یہاں پر مت رکیں، یہاں سے چلے جائیں۔ جو بھی کام ہے وہ آپ جا کر مومانی سے کہیں۔ یہ کہتے ساتھ اس نے دروازہ بند کرنا چاہا، لیکن نمیر نے بیچ میں پاؤں اڑا دیا۔ دیکھیں نمیر بھائی، اس طرح سے مت کریں۔ وہ روحان سے انداز میں اس سے مخاطب ہوئی تو نمیر نے نشے میں ڈوبی نگاہیں اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کیا کروں؟ جب تک تمہیں دیکھتا نہیں سکون نہیں ملتا۔ کتنی بار کہا ہے ایک رات مجھے خوش کر دو، اس کے بعد تم جو چاہو گی وہ تمہیں ملے گا۔ میری ماں تم پر بہت ظلم کرتی ہے، میں تو تمہیں ظلم سے باہر نکالنا چاہتا ہوں۔ بےہودہ انداز میں وہ کہتے زور زور سے ہنسنے لگا۔ یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے آپ کی کوئی ہمدردی نہیں چاہیے، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ وہ روتے ہوئے اپنی صفائی پیش کر رہی تھی، لیکن نمیر تو اسے نہ جانے کیا سمجھتا تھا۔ تم یہاں مفت میں رہ رہی ہو، کچھ تو خرچہ وصول کرنا ہی پڑے گا۔ چلو یہاں رہنے کا کرایہ دو، پیسے تو تمہارے پاس ہیں نہیں، اس لیے میری خواہش پوری کرو۔ یہ کہتے اس نے آرزو کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ آرزو کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ خود کو کیسے اس کے جنگل سے نکالے، اس لیے اس نے اپنے ناخون اس کے ہاتھ پر زور سے دبوچے۔ یہ اچانک حملہ تھا، نمیر سنبھل نہیں پایا اور بس یہی چند لمحے اس کے لیے کافی تھے۔ اس نے جھٹ سے دروازہ بند کیا اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ دل اس کا بہت ہی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ روتے ہوئے وہ اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، میرے پاس کوئی بھی ایسا نہیں جو میری عزت کی حفاظت کے بارے میں سوچے۔
मैं सिर्फ तुझसे ही मदद मांग सकती हूँ, प्लीज मेरी मदद कर। रोते हुए वो अल्लाह को मुसलसल पुकारे जा रही थी। फिर उसने हिम्मत की और अपना ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया। अगली सुबह उसकी आंख वक्त से पहले खुल गई। वो जानती थी अगर उसने सारे काम मुकम्मल ना किए तो पेपर के लिए उसे देर हो जाएगी। मुमानी उसकी जान नहीं छोड़ेंगी। वैसे भी उन्हें मौका चाहिए होता था उसका नुकसान करने का। इसलिए सबसे पहले उठकर उसने अपना रात का सबक रिवाइज किया, नमाज पढ़ी और फौरन से किचन में चली आई। जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता वगैरह बनाकर कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई। उसी वक्त मुमानी आंखें मसलते अपने कमरे से बाहर निकली। ऐ लड़की, काम मुकम्मल किया या ऐसे ही आवारागर्दी करने जा रही है? वो ऐसे ही मुखातिब होती थी। मुमानी, मैंने सबके लिए नाश्ता बनाकर रख दिया है और सफाई भी कर दी है। उसने सर झुकाए हमेशा की तरह ताबेदारी से जवाब दिया तो वो मुंह बनाती वहां से निकल गई। अब और कोई काम तो था नहीं जो सुबह सुबह उसे देती, और उस वक्त उनके शोहर भी घर पर होते थे। मामू वैसे तो उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे, लेकिन अगर कभी मुमानी को उस पर जुल्म करते देखते तो टोक दिया करते थे। इसलिए मुमानी अपने शोहर के सामने अच्छा बनने का नाटक करने के लिए खामोश रहती। लड़की, मैं तुम्हारे मामू के कहने पर तुम्हें कॉलेज जाने दे रही हूँ, लेकिन वापस जल्दी आकर घर के काम काज करना। अगर तुमने वहीं रुकने की सोची तो मैं वहीं आकर तुम्हारी चुटिया पकड़कर तुम्हें घर वापस लाऊंगी। हमेशा की तरह उसे धमकाते वो वापस अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। सुबह सुबह उठकर उसकी खूब बेइज्जती करती और ताने मारकर वापस मुंह सर लपेट कर सो जाती। यही उनका रोज का मामूल था। वो जल्दी जल्दी घर से बाहर निकली। अभी बस स्टॉप तक पहुंची थी कि उसी वक्त बाइक पर सवार नमीर वहां पर आ गया। अरे बीबी, यहाँ पर अकेले खड़ी क्या कर रही हो? जब मुझ जैसा हैंडसम लड़का तुम्हारी खिदमत को मौजूद है तो क्यों धूप में खड़े होकर अपना रंग जलाती हो? उसने इंतहाई बेहुदा अंदाज में उसे मुखातिब करते कहा। उसके इस अंदाज को देखकर आसपास खड़े लोग अजीब सी नजरों से आरजू को देखने लगे। आरजू को बहुत ही बुरा महसूस हो रहा था, लेकिन उसने नमीर को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया। वो जानती थी कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो नमीर मजीद उल्टी सीधी बातें करेगा और उसकी इज्जत मट्टी में मिला देगा, और यहाँ खड़े लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। इसलिए वो खामोश रही। जब उसकी बस आई तो वो बस पर चढ़ गई। हालांकि नमीर पीछे से उसे आवाजें लगा रहा था। वहाँ खड़े लोग तमाशा देख रहे थे। उनमें से किसी एक ने भी नमीर को रोकने की कोशिश नहीं की कि एक लड़की को यूं परेशान नहीं करो, बल्कि लोग तो उल्टा लड़कियों को ही इल्जाम देने लग जाते हैं। यार, तुम्हारी पेपर की तैयारी कैसी है? मुझे पता है तुम्हारी मुमानी ने तुम्हें कुछ भी पढ़ने नहीं दिया होगा, लेकिन परेशान नहीं हो, तुम तो एक बहुत ही ज़हीन लड़की हो, अच्छा पेपर कर ही लोगी। जैसे ही वो कॉलेज के अंदर दाखिल हुई, सुबह से उसका टकराव हुआ। वो उसकी अच्छी दोस्त थी और उसके घरेलू हालात के बारे में सब कुछ जानती थी। हाँ यार, मुमानी ने मुझे पढ़ने तो बिल्कुल भी नहीं दिया, ऊपर से उनके बेटे नमीर ने मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद करके रख दी है। समझ नहीं आता उससे अपनी इज्जत कैसे महफूज करूं। बेचारगी से उसने सबको मुखातिब करते कहा, क्या आज फिर से वो तुम्हारे पीछे आया था? ना सिर्फ मेरे पीछे आया, बल्कि रात को मेरे कमरे में भी आ गया था। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को बचाया। बदतमीज कहीं का। वो सबा को रात के बारे में बताने लगी, जिसे सुनकर सबा हैरान हो गई कि तुम्हारे मामू उसे कुछ नहीं कहते। कम से कम उन्हें तो ध्यान रखना चाहिए कि घर में एक जवान लड़की है और उनका बेटा नशे में धुत रहता है। छोड़ो यार, मामू को कौन सा कोई फिक्र होती है, वो तो वैसे भी मुमानी की उंगलियों पर नाचते हैं। चलो हम लोग क्लास में जाकर पढ़ते हैं, वरना लेट हो जाएंगे। वो सबा का हाथ पकड़े उसे साथ लिए क्लास में आ गई। जब उसने पहली बार कॉलेज ज्वाइन किया था तो सबा ही थी जिससे उसकी अच्छी दोस्ती हुई थी, वरना वो खामोश खामोश रहती थी। सबा थोड़ी बातूनी लड़की थी, इसलिए खुद ही आकर उससे दोस्ती कर ली और उन दोनों की दोस्ती अब तक टिकी हुई थी। कॉलेज का आखिरी साल था, ये आखिरी एग्जाम हो रहे थे। उसके बाद उनका कॉलेज खत्म हो जाना था। थोड़ी देर बाद उनकी टीचर आई और उनका एग्जाम शुरू हो गया। आज पहला पेपर था। पेपर देखकर वो बाहर आई तो सबा उसका इंतजार कर रही थी। वो गुजारे लायक पेपर करती थी जिससे सिर्फ पास हो जाए, इसलिए जल्दी से बाहर आ जाती थी। चलो आओ कैंटीन में बैठकर कुछ खाते हैं। सबा जो उसके इंतजार में बैठी थी, उसे देखते ही फौरन से खड़ी हुई।
नहीं यार, मुमानी ने कहा था जल्दी घर आना वरना वो यहीं आ जाएंगी। तुम जानती हो अगर वो यहीं आई तो सबके सामने मेरी कितनी बेइज्जती होगी। उसने इधर उधर देखते कहा कि कहीं सच में वो पहुंच तो नहीं गई। यार तुम अपनी मुमानी से इतना क्यों डरती हो? थोड़ा अरसा अपनी जिंदगी को एंजॉय करो। चलो आओ हम लोग कैंटीन में जाकर बैठते हैं। वो जबरदस्ती उसे साथ लिए कैंटीन चली आई। वो सबा को रोकना चाहती थी लेकिन फिर उसका इसरार देखकर मान गई। सबा ने चिप्स वगैरह ऑर्डर किए। जब भी वो दोनों कुछ खाती थी सबा ही पैसे देती थी क्योंकि उसकी मुमानी तो उसे कोई पैसे देती ही नहीं थी और सबा उसके हालात से वाकिफ थी। उसने आज तक कभी भी आरजू से पैसों की डिमांड नहीं की थी लेकिन आरजू को अच्छा नहीं लगता था कि वो ऐसे मुफ्त में खाए जिसका इजहार वो अक्सर सबा से करती थी। लेकिन सबा उसे डांट देती, तुम मेरी दोस्त हो, कोई गैर नहीं, आइंदा इस तरह की बात मत करना और मैं तुम्हारे हालात से अच्छे से वाकिफ हूँ। मेरे लिए हम दोनों की दोस्ती सबसे अहम है। ये कहकर वो उसे खामोश करवा लेती। थोड़ी देर में उनका ऑर्डर आ गया। वो दोनों बैठकर खाने लगी। उसी वक्त किसी की चिल्लाने की जोर जोर की आवाज उसके कानों से टकराई। फौरन से डरकर वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। कैंटीन के दरवाजे पर खड़ी उसकी मुमानी इंतहाई गजबनाक निगाहों से उसे देख रही थी। तू यहाँ आवारा गर्दी कर रही है, घर के काम काज कौन करेगा? तुझे मैंने कहा था जल्दी से घर आ जाना, लेकिन तू तो यहाँ मौज मस्ती करने में मसरूफ है। चल आज तू घर चल, फिर मैं तुझे बताती हूँ। वो चील की तरह उस पर झपटी और उसके बाल पकड़कर उसे घसीटती वहां से ले जाने लगी। तभी सब लोग वहां जमा हो गए। सबा तेजी से आगे बढ़ी और उसके बाल उसकी मुमानी के हाथ से छुड़वाए। आपके अंदर तमीज नहीं, आप क्या कर रही हैं? आपका घर नहीं ये कॉलेज है। एक कॉल पर पुलिस यहाँ आ जाएगी और आपको ले जाएगी। उसने सीधे सीधे उसे पुलिस की धमकी दी जिस पर उसकी मुमानी फौरन से सीधी खड़ी हो गई। बात प्रिंसिपल तक चली गई कि बाहर से कोई औरत आकर कॉलेज में इतना हंगामा कर रही है। जब प्रिंसिपल को सारी कहानी पता चली तो उन्होंने उसकी मुमानी को ही खूब सारी बातें सुनाई और कहा कि इस लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हैं। लेकिन मुमानी उस पर उल्टे ही इल्जाम लगा रही थी। आप नहीं जानती ये कैसी लड़की है, मेरे बेटे को इसने वरगला लिया है, इसकी माँ भी ऐसी ही थी। मुमानी के मुंह से अपनी माँ के बारे में ऐसे अल्फाज सुनकर वो तड़प कर रह गई थी, लेकिन उन्हें तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। सब उन पर थू थू कर रहे थे। फिर वो उसे साथ लिए घर आई। आरजू जानती थी कि आज उसकी खैर नहीं। जैसे ही वो उसे लिए घर में दाखिल हुई सीधा किचन में फेंका। उसी वक्त उसकी कजन भी अंदर से निकलकर बाहर आई। उसे उस हालत में देखकर जोर जोर से हंसने लगी और बैठकर तमाशा देखने लगी। उसकी मुमानी वाइपर से उसे जोर जोर से मारने लगी। वो रोते हुए उनकी मिन्नतें कर रही थी लेकिन वो उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। जब मार मार कर थक गई तो खुद ही चुपचाप बैठ गई। चल घर की सफाई कर। उनके हुक्म पर वो जख्मों से चूर जिस्म उठाती बामुश्किल किचन की तरफ बढ़ी और सारे काम काज निपटाने लगी। सुबह वो सारे काम करके गई थी लेकिन अभी बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। रोते हुए वो सारे बर्तन धो रही थी। काश मेरे माँ बाप जिंदा होते तो ऐसा ना होता मेरे साथ। हमेशा की तरह उसके दिल से एक आह निकली थी और फिर अचानक से एक शख्स का ख्याल उसके दिलो दिमाग पर हावी हो गया। कहाँ हो तुम? आखिर कहने को तुम मेरे सबसे करीबी हो लेकिन जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होती है तुम नहीं होते। इतने सालों में एक बार भी मुड़कर तुमने मेरे बारे में नहीं पूछा, न मेरी परवाह की। तुम जानते भी हो मैं किस हाल में हूँ। क्या तुम्हें ये रिश्ता याद है जो हमारे बीच था? वो दिल ही दिल में उससे मुखातिब होते सवालात कर रही थी। हर दिन उसका इंतजार करती, शायद वो इस जुल्म और इस कैद से निकालने के लिए आ जाए, लेकिन आज तक वो कभी नहीं आया था। जैसे वो इस रिश्ते को भूल ही गया था। जुनैद के बारे में सोचते हुए वो बर्तन धोने लगी। अक्सर वो सोचती थी कि वो उन लोगों से कांटेक्ट करे लेकिन राब्ते का कोई जरिया नहीं था। मुमानी उस पर खास नजर रखती थी कि कहीं वो अपने खानदान वालों से राब्ता ना करे और उनके पोल ना खुल जाएं। उसके माँ बाप की वफात के बाद उसके मामू और मुमानी ने अपनी सरपरस्ती में लिया ही इसलिए था कि उसके बाप के घर को अपने नाम करवाया जा सके। जायदाद का लालच हमेशा लोगों को सके रिश्तों के खिलाफ कर देता है। उस वक्त तो उसकी मुमानी ने बहुत ही अच्छा बनकर उसकी जिम्मेदारी अपने सर ली थी और खानदान वालों के सामने अपनी नाक ऊंची कर ली, लेकिन हकीकत में उनके क्या मंसूबे थे वो कोई भी नहीं जानता था। थोड़े ही दिन में उसे अंदाजा हो गया था कि वो एक घर में नहीं बल्कि कैद खाने में रह रही है। बहुत छोटी सी उम्र में ही मुमानी ने उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिए थे।
اس کی کزن اس کی بہت بڑی دشمن بن چکی تھی۔ مومانی کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی ارم حد سے زیادہ بگڑی ہوئی تھی، اور دوسری طرف ان کا بیٹا نمیر جو آرزو سے 3 سال بڑا تھا لیکن حد سے زیادہ نکما اور آوارہ تھا۔ جب آرزو جوانی کی سرحدوں پر پہنچی تو نمیر نے اسے خاص نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتا تھا، غلط محفلوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، اس لیے اسے لے کر اس کے دماغ میں غلط خیال آتے تھے۔ آرزو نے اپنے آپ کو اس سے بچانے کی بہت کوششیں کی لیکن اس کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوتی تھی۔ وہ درندہ کسی نہ کسی طرح سے اس کے سامنے آ ہی جاتا تھا اور اپنی بےہودگی کا مظاہرہ بھی کرتا تھا۔ پہلے وہ سوچتی تھی کہ گھر میں مومانی یا ماموں سے اس بات کا ذکر کرے، لیکن پھر اسے اندازہ ہوا کہ اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مگر ایک دن ہمت کر کے اس نے مومانی سے ہچکچاتے کہہ ہی دیا، مومانی، نمیر بھائی اکثر ہی رات کو میرے کمرے میں آ جاتے ہیں، پلیز آپ انہیں اس چیز سے منع کریں۔ وہ ان کے سامنے سر جھکائے کھڑے التجا کر رہی تھی۔ مومانی کا غصہ اس کی چاٹ سن کر آسمان کو چھونے لگا۔ انہوں نے پاس بڑا گلدان اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ تمہارے اندر اتنی ہمت کیسے ہوئی میرے معصوم بچے پر الزام لگانے کی؟ یہ دیکھو بد کردار تو تم ہو، ہاں ضرور تم نے ہی خود ہی اسے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی ہوگی۔ انہوں نے سرے سے ہی اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ وہ ہکا بکا ان کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس پر ہی الٹا الزام لگا دیں گی۔ وہ چپ چاپ وہاں سے واپس اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئیں۔ وہ چاہے کچھ بھی کر لیتی لیکن یہاں کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کرتا، الٹا اس کے کردار پر باتیں کی جاتی۔ اس دن کے بعد سے اس کی مومانی نے اس پر مزید سختی کرنا شروع کر دی۔ جب وہ کالج میں پہنچی تو ان کی پوری کوشش تھی کہ وہ اسے پڑھنے نہ دے، لیکن نہ جانے کیا سوچ کر ماموں نے اسے کالج میں داخلے کی اجازت دے دی۔ شاید وہ خاندان بھر کے سامنے اپنا سر اونچا رکھنا چاہتے تھے، ورنہ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئے تھے کہ بچی کی جائیداد کے لیے ہی ان لوگوں نے اسے اپنی سرپرستی میں لیا ہے۔ اور یہ تو سچ تھا، لیکن مومانی اور ماموں سے یہ سچ بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا تھا۔ مومانی تو اسے نوکرانی بنا کر ہی رکھتی تھی۔ نمیر نے بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ وہ پوری رات ڈر کے مارے سو نہیں پاتی تھی، صرف اور صرف اپنی حفاظت کے لیے، تاکہ اس کی عزت پر کوئی کسی بھی طرح سے ہاتھ نہ ڈال سکے۔ بار بار راتوں کو اٹھ کر وہ دروازے کو دیکھتی، اندر سے بند ہے یا کھلا ہے، پھر تسلی کرنے کے بعد ہی وہ واپس اپنے بستر پر جا کر لیٹتی۔ روز یہی سب ہوتا تھا۔ اس کی نیند بھی پوری نہیں ہوتی تھی، خوف اس کے دل میں گھر کر گیا تھا۔ اور آج جو مومانی نے کالج میں تماشا کیا تھا، اس کے بعد وہ کالج میں کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اگلے دن جب وہ پیپر دینے گئی تو سب اس کی طرف دیکھ کر زور زور سے ہنس رہے تھے اور کوئی افسوس کر رہا تھا۔ صبح اس کے پاس آئی، اس کے چہرے پر زخموں کے نشانات دیکھ کر افسردہ ہونے لگی۔ سوری یار، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ واقعی میں یہاں آ جائیں گی، میں نے ہی ضد کی تھی اور تمہیں کینٹین لے گئی تھی، میری وجہ سے یہ سب ہوا۔ وہ روتے ہوئے اس سے معافی مانگ رہی تھی، جس پر آرزو نے اسے کہا، ایسا کچھ نہیں ہے، تمہاری کوئی غلطی نہیں، انہیں بس موقع چاہیے تھا مجھے بے عزت کرنے کا، اور پھر یہ موقع انہیں مل گیا۔ میری زندگی کبھی نہیں بدل سکتی، افسردگی سے کہتی، سر گھٹنوں پر ٹکا گئی۔ جنید نے تم سے رابطہ نہیں کیا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے اس سے سوال کیا۔ تم جانتی ہو صبا، اتنے سالوں میں ایک بار بھی ان لوگوں نے مڑ کر میرے بارے میں نہیں پوچھا۔ یوں لگتا ہے جیسے یہ رشتہ جنید کے لیے بوجھ ہے، شاید اسے تو یہ رشتہ یاد بھی نہ ہو، میں ہی ایسے آس لگا کر بیٹھی ہوں۔ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اگر مجھے اپنی زندگی بدلنی ہے تو اپنے بل بوتے پر بدلنی ہوگی، ورنہ ساری زندگی میں دوسروں سے دبتی رہ جاؤں گی۔ آج وہ کچھ الگ الگ لگ رہی تھی۔ صبا کو محسوس ہوا وہ اپنے بارے میں سوچنے لگ گئی تھی، اور یہ اچھی بات تھی۔ وہ ہر حال میں اپنی دوست کا ساتھ دینے کو تیار تھی۔ اگر اس کا بس چلتا تو وہ اس کے سارے دکھوں کو اس سے دور کر لیتی اور ساری خوشیاں اس کی جھولی میں ڈال دیتی، لیکن ایسا وہ صرف سوچ ہی سکتی تھی، کر نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس کے گھر کے حالات ہی ایسے تھے۔ وہ بس اس کے لیے دعا کرتی تھی اور کوشش کرتی تھی کالج میں جتنا وقت اس کے ساتھ رہے اسے افسردہ نہ ہونے دے، لیکن اب جو کچھ کالج میں ہوا تھا، یہاں پر اس کا رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ شکر کی بات تو یہ تھی کہ یہ آخری سال تھا، پیپر بھی ختم ہونے والے تھے، اس کے بعد دوبارہ کالج میں آ کر یہ سب نہ سہنا پڑتا۔ لیکن ایک بات کی فکر صبا کو بار بار ہو رہی تھی، جب کالج ختم ہو جائے گا تو اس سے رابطہ کیسے کرے گی؟
وہ جانتی تھی اس کی ممانی کو اس کا گھر آنا پسند نہیں ہے، نہ وہ اسے صبا کے گھر بھیجیں گی۔ جیسے ہی ان کے امتحانات ختم ہوئے اس کی ممانی نے اسے مزید گھر کے کاموں میں الجھا دیا۔ بہت مزے کر لیے تو نے، اب گھر کے کام کاج کر۔ خبردار جو تو نے کام سے دل چرایا، اب تو پڑھائی کا بہانہ بھی نہیں ہے تیرے پاس۔ بول تو وہ ایسے رہی تھی جیسے پڑھنے کے لیے اسے ٹائم دے دیتی تھی۔ وہ تو اپنی راتوں کی نیند قربان کر کے پڑھائی کرتی تھی۔ جب اس کا رزلٹ آیا تو اس نے فرسٹ ڈویژن سے امتحان پاس کیا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی، لیکن اس گھر میں کسی کو کوئی خوشی نہیں تھی۔ اب وہ آگے یونیورسٹی جانا چاہتی تھی، لیکن جیسے ہی یہ بات ماموں اور ممانی کے کانوں تک پہنچی، انہوں نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ کالج تک پڑھا دیا، وہ کافی ہے، آگے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کالج تو مفت میں پڑھتی تھی، لیکن یونیورسٹی میں فیس ہوگی۔ سرکاری یونیورسٹی میں بھی اچھی خاصی فیس ہوتی ہے۔ انہوں نے صاف صاف منع کر دیا، حالانکہ اس کے ابا کی زمینوں سے اچھے پیسے آتے تھے اور وہ پیسے اس کے اوپر بالکل بھی نہیں لگتے تھے۔ ممانی اپنے بچوں پر لگا دیتی تھی، پہننے کو سے ایک ڈھنگ کا لباس بھی میسر نہیں تھا۔ ممانی ابا کی زمینوں سے پیسے آتے ہیں نا، اس میں سے کچھ پیسے اگر میری فیس کے لیے رکھ دیے جائیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ بہت ہی ہمت کر کے اس نے اپنے منہ سے الفاظ نکالے تھے، جسے سنتے ہی ممانی کا پارا چڑھ گیا۔ ساتھ بیٹھے ماموں بھی بہت غصے میں آ گئے۔ تمہیں اتنا عرصہ ہم لوگوں نے پالا پوسا، تمہیں کیا لگتا ہے مفت میں کیا ہم نے یہ سب؟ ہم نے تمہیں یہاں رکھا، ہم نے سب کچھ دیا، تم اس گھر میں رہتی ہو تو کھانے کو بھی ملتا ہے اور پہننے کو بھی۔ وہ سب پیسے آسمان سے نہیں گرتے۔ بے شرم ہو، ہمارا احسان ماننے کی بجائے ہمیں یہ یاد دلا رہی ہے کہ تمہارے ابا کی زمینیں ہیں۔ ارے ہم نے لالچ میں تھوڑی تمہیں یہاں رکھا، ہم نے سوچا یتیم ہے تو اسے رکھ لیتے ہیں۔ دونوں نے ایک بار پھر سے ڈرامہ شروع کر دیا، لیکن وہ ہر حال میں آگے بڑھنا چاہتی تھی، اس لیے ان کے ہر ڈرامے کو نظر انداز کیا اور کہا مجھے نہیں پتا، میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، کچھ بھی ہو جائے، ورنہ میں اپنے چچا اور تایا سے کانٹیکٹ کروں گی۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر اس نے ایسا کر لیا تو ان کے ہاتھ سے یہ جائیداد نکل جائے گی۔ اتنا عرصہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ وہ اپنے ددیال سے کانٹیکٹ نہ کر سکے، اب اگر وہ ایسا کر بیٹھی تو سارا بنا بنایا کھیل ان کا مٹی میں مل جانا تھا۔ اسی وقت اس کی ممانی نے فوراً سے اپنی ٹون بدلی اور کہا بیٹی، ہم تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہے تھے، اتنا پڑھ پڑھ کے تمہارا دماغ خراب نہ ہو جائے، چلو ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو، ہم ایڈمیشن کروا دیں گے۔ ان کی یوں کایا پلٹنے پر وہ مسکرا دی اور پھر اس کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا۔ یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے بھی اسے نمیر سے خود کو بچانے کے لیے بہت سی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی۔ کئی سال اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے خود کو تکلیف میں ڈالے رکھا۔ ہر دن وہ جنید کا انتظار کرتی اور جب وہ پڑھ لکھ کر ایک کامیاب عورت بن گئی اور ایک اچھی جگہ نوکری کرنا شروع کی تو ممانی کا منہ بند ہو گیا۔ وہ جو اس پر پہلے ظلم کرتی تھی اب بالکل خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ اب وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو چکی تھی، کسی طرح کا ظلم برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن نمیر نے اپنی حرکتیں اب بھی بند نہیں کی تھی، وہ کسی نہ کسی طرح اس کی عزت خراب کرنا ہی چاہتا تھا۔ ایک دن اس نے سارے محلے والوں کے سامنے آدھی رات کو چلا چلا کر اس پر الزام لگایا کہ رات کے وقت مجھے اپنے کمرے میں بلا رہی تھی۔ سارے محلے والے یہ سن کر آرزو پر تھو تھو کرنے لگے کہ شکل سے تو بہت معصوم لگتی ہے اور حرکتیں ایسے کرتی ہے۔ ممانی نے بھی اس کے خلاف بہت سی باتیں کی، کہنے لگی ہم نے تو یتیم سمجھ کر رکھا تھا، یہ تو ہمارے بیٹے پر ڈورے ڈال رہی ہے، اتنے عرصے سے اس کی عزت ہم نے سنبھال کر رکھی تھی، لیکن آج تو اس نے حد ہی کر دی۔ یہ سن کر وہ سخت پریشان ہو گئی۔ وہ ہر ایک کو اپنی صفائی پیش نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی ایک بار اس کے کردار پر دھبا لگ گیا ہے تو اب وہ شاید زندگی بھر نہیں دھلے گا۔ وہ بالکل خاموش ہو کر ایک طرف بیٹھ گئی، لوگوں کے سوالات کے جوابات بھی نہیں دیے، کیونکہ لوگوں نے اپنے جوابات خود ہی اخذ کر لیے تھے۔ وہ رات اس پر بہت ہی بھاری گزری تھی۔ وہ جو سمجھ رہی تھی اب سب کچھ ٹھیک ہونے لگا ہے، لیکن نمیر کی اس حرکت نے سب برباد کر دیا تھا۔ ممانی جانتی تھی کہ حقیقت کیا ہے اور ان کا بیٹا کیسا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی جیت کی خوشیاں منا رہی تھی۔ اسے ذلیل ہوتا دیکھ کر انہیں ایک انجانی سی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ اگلے دن جب وہ جاب کے لیے گھر سے نکلنے لگی تو اپنی چادر اوڑھ رہی تھی، تبھی ممانی نے پیچھے سے آواز دے کر کہا، یہ چادر اوڑھنے کا ناٹک ہمارے سامنے مت کرو، سارے محلے والے تمہاری حقیقت سے واقف ہو چکے ہیں، اتنی بڑی چادر اوڑھ کر گھر سے ایسے نکلتی ہو جیسے بڑی پاک باز ہو، لیکن رات کو کیا حرکتیں کرتی ہو یہ سب نے دیکھ لیا۔
اس کا دل کیا مڑ کر مومانی کو ایک کرارا قسم کا جواب دے، لیکن پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی۔ اس سب کا کوئی فائدہ نہیں تھا، انہوں نے اپنی بد زبانی نہیں چھوڑنی تھی۔ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اسے اور بے عزت کرتی جا رہی تھی، نہ جانے اس کے نام کے ساتھ کسے کسے جوڑ رہی تھی۔ اور پھر ایک دن وہ ہو گیا جو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ دوپہر کے وقت وہ کمرے میں بیٹھی اپنی کچھ فائلیں دیکھ رہی تھی۔ آج اتوار کا دن تھا اور وہ گھر پر تھی۔ اسی وقت باہر کے دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے ہی دروازہ کھولنا ہے، کیونکہ گھر میں کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا تھا۔ وہ دوپٹہ سر پر لیتی دروازے پر آئی اور احتیاط سے پوچھا، کون؟ باہر سے ایک انجان مردانہ آواز ابھری، دروازہ کھولو، میں کسی کام سے آیا ہوں۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ ایک مرد اس کے دروازے پر کیا کر رہا ہے۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا، لیکن دوبارہ جب دستک ہوئی تو وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی، کون ہیں آپ؟ جنید شاہ ہوں، دروازہ کھولو۔ یہ نام سن کر وہ سن ہو کر رہ گئی۔ اسی وقت مومانی اندر سے آنکھیں مسلتے اٹھ کر باہر آئیں۔ کیا ہے؟ کون ہے دروازے پر؟ دروازہ کھول دینا، کیوں میری نیند خراب کروا رہی ہے؟ اسے یوں بت بنی کھڑا دیکھ کر وہ تیزی سے آگے بڑھی اور دروازہ کھولا۔ سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں۔ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جنید شاہ ایک دن یوں سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، مومانی تو خاندان والوں سے ملتی جلتی تھی، اس لیے جنید کو پہچانتی تھی۔ انہوں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، ارے یوں بت بن کر کیوں کھڑی ہے؟ یہ جنید ہے، پہچانا نہیں اسے؟ بیٹا اندر آ جاؤ، اسے کہتے انہوں نے دروازہ کھولا۔ جنید شاہ ایک نظر آرزو پر ڈالتے اندر چلا آیا۔ مومانی اس کے سامنے میٹھا بن رہی تھی، کیونکہ وہ ایک امیر زادہ تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، تو مومانی تو ہر پیسے والے کے سامنے بچھی جاتی تھی۔ وہ بھی سکتے سے باہر آئی اور کچن میں جا کر جوس گلاس میں انڈیلنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد مومانی کچن میں آئی۔ جنید تم سے بات کرنے آیا ہے، تمہارے کمرے میں انتظار کر رہا ہے، جا کر بات کر لو۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئیں۔ یہ وقت ان کے سونے کا ہوتا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی نیند خراب نہیں کرتی تھی۔ وہ جوس ٹرے میں رکھ کر اپنے کمرے کی طرف چلی آئی، جہاں جنید بیٹھا عجیب سی نظروں سے کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں تم رہتی ہو؟ اس نے اس کے ہاتھ سے ٹرے لیتے ایک طرف رکھتے کہا۔ جی میں یہی رہتی ہوں، آپ بتائیں کیوں آئے ہیں؟ اس کے اکھڑے اکھڑے سے لہجے پر جنید نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب کیوں آیا ہوں؟ تمہیں لینے آیا ہوں، بیوی ہو تم میری، بھول گئی ہو بچپن کا وہ رشتہ؟ اس نے کہا تو اس کی بات پر آرزو نے ایک استازیہ نظر اس کی طرف ڈالی۔ اب آپ کو یاد آ گیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، اور یہ بھی یاد آ گیا کہ بچپن میں ہمارے بیچ کوئی رشتہ بنا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ تم اس طرح سے بات کیوں کر رہی ہو؟ مجھے آپ کے ساتھ ہرگز نہیں جانا۔ اس نے منہ دوسری طرف موڑ کر اس سے کہا، مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ اس کی اگلی بات سنتے ہی جنید کا دماغ خراب ہو گیا۔ تم اچھے سے جانتی ہو ہمارے خاندان میں طلاق کا کوئی تصور نہیں، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہی ہوگا۔ میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ۔ اس کی وہی ضد تھی، تم میں اتنی ہمت کہ تم میری بات سے انکار کرو، اور میں یہاں تمہاری مرضی پوچھنے نہیں آیا، صرف حکم سنا رہا ہوں، چلو میرے ساتھ۔ اس کا بازو پکڑ کر وہ اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آرزو تیزی سے اٹھی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ نازک سی نظر آتی یہ لڑکی اتنی ہمت کیسے کر پائی کہ اسے تھپڑ دے مارا۔ جنید شاہ کو اس کی انا پر یہ تھپڑ تازیانہ بن کر لگا تھا۔ آج تک کسی میں ہمت نہیں ہوئی تھی جنید شاہ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرے، اور یہ لڑکی جو اس کی بچپن کی منکوہا تھی اس پر ہاتھ اٹھا رہی تھی۔ ابھی آپ کی غیرت بہت جاگ رہی ہے۔ اس وقت کہاں تھی آپ کی یہ غیرت جب مجھے آپ کی ضرورت تھی؟ اتنے سالوں میں ایک بار بھی آپ نے مڑ کر میرے بارے میں سوال کیا یا پوچھا، میری پرواہ کی؟ اس وقت آپ کی غیرت کہاں چلی گئی تھی جب میں اس گھر میں پل پل تڑپتی رہی، اپنی عزت بچانے کو پوری پوری رات میں جاگتی رہتی؟ یہاں مجھ پر کتنا ظلم کیا جاتا رہا، ایک بار بھی آپ نے سوچا؟ ہر روز میں نے آپ کا انتظار کیا، ہر رات آپ کو بلاتی، لیکن آپ کہاں تھے؟ کہیں نہیں۔ اور اب اتنے سالوں بعد آپ آئے ہیں اور اس رشتے کا حق جتا رہے ہیں۔ اس کی آواز رند گئی تھی۔ جنید شاہ آنکھیں پھاڑے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اس کے دل کے کونے میں بہت لمبے عرصے سے بسی ہوئی تھی، بلکہ اب تو اس کے پورے دل پر قبضہ کر چکی تھی۔ آرزو، اس نے کپ کپاتی آواز میں آرزو کو پکارا، نہیں لے میرا نام، آپ کو کوئی حق نہیں میرا نام لینے کا۔
آپ نے مجھے اکیلا کر دیا، آپ سب نے مجھے تنہا چھوڑ دیا تھا، اب کیوں آئے ہیں؟ جائیں یہاں سے۔ وہ دھکے دیتی اسے وہاں سے نکالنے لگی۔ وہ سنسا کھڑا ایک دم سے آگے بڑھا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں نہیں جانتا تھا کہ تم کن حالات میں ہو، اتنا عرصہ میں یہاں پر تھا ہی نہیں، اگر کبھی کبھار آیا بھی تو تمہاری ممانی نے ہمیشہ سب اچھا ہے کہہ کر بات ختم کر دی۔ تم سے ملنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ یہی کہتی کہ تم ملنا نہیں چاہتی ہو۔ مجھے لگا کہ تمہاری خواہش ہے، اس لیے میں نے اس بات کا احترام کیا، لیکن میں کیا جانتا تھا تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں بہت کم عمری میں ہی اپنے ماں باپ کے ساتھ باہر ملک چلا گیا تھا، پاپا نے وہیں بزنس سیٹ کیا تھا اور میری پڑھائی بھی نہیں ہوئی۔ یقین کرو ہر روز تمہارے بارے میں سوچتا تھا، کبھی اپنا دل کسی اور کی طرف مائل نہیں ہونے دیا کیونکہ خود کو تمہاری امانت سمجھا۔ مجھے معاف کر دو، اب سے کوئی دکھ تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ وہ اسے خود سے لگائے تسلی دے رہا تھا، جس پر آرزو نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اب بھی اس کی آنکھوں میں خفگی تھی۔ کیا ہوا؟ اب تک ناراض ہو مجھ سے؟ جنید نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پیار سے کہا تو وہ ہاں میں سر ہلا گئی۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے، جس نے تمہیں تکلیف دی ہے ایک ایک سے بدلہ لوں گا اور اب سے تمہاری زندگی میں کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ چلو اپنا سامان لو اور میرے ساتھ میرے گھر چلو، ماما پاپا بہت بے صبری سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے کہنے پر آرزو نے اپنا سامان باندھا اور گھر سے نکل آئی۔ جنید نے اسے منع کیا تھا کہ گھر میں کسی کو الوداع کہنے کی ضرورت نہیں، میں بعد میں خود ہی سب سے نپٹ لوں گا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر مومانی کو اس بات کا پتہ چلا کہ وہ جنید کے ساتھ واپس جا رہی ہے تو وہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتی اور ایک نئی کہانی گھڑ دیتی، اس لیے جنید کی بات مان کر ایسے ہی اس کے ساتھ چلی آئی۔ جب وہ اپنے چچا اور چچی کے گھر پر پہنچی تو وہ لوگ پہلے ہی اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، ان کے گلے لگ کر وہ خوب روئی۔ جنید نے انہیں تمام حالات بتا دیے، جس پر ان دونوں کو افسوس ہوا کہ ہم نے اتنا عرصہ تمہارا خیال نہیں رکھا اور نہ ہی تمہارے بارے میں کوئی خیر خبر رکھی۔ چلو اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب ہم اپنی زندگی شروع کریں گے، اور بیٹا تم بالکل بھی فکر مت کرو، تمہارے پاپا کی ساری جائیداد وغیرہ میں تمہارے نام جلد ہی ٹرانسفر کروا دوں گا، ورنہ تمہارے ماموں اس پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ اور پھر اپنے وعدے کے مطابق اگلے دن ہی اس کے چچا نے سارا انتظام کر لیا اور جنید کے ساتھ مل کر اس کی جائیداد اس کے نام کروا دی۔ اس کی ممانی کو جب پتہ چلا کہ وہ جنید کے ساتھ چلی گئی ہے تو انہوں نے بہت بڑا واویلا مچایا، یہاں تک کہ ان کے گھر پہنچ کر بھی اس پر خوب الزامات لگائے۔ یہ پہلے میرے بیٹے کو پھنساتی تھی اور محلے کے لڑکوں کو بھی اپنے جال میں پھنسایا، اب تمہارے ساتھ آ گئی ہے جیسے یہ بہت پاکیزہ ہے۔ یہ سن کر جنید کو بہت غصہ آیا، آپ کے اندر اتنی ہمت کیسے آ گئی کہ آپ میری بیوی کے بارے میں ایسی باتیں کریں؟ اپنی بیوی کو میں سب سے زیادہ اچھے سے جانتا ہوں، اس نے یہ کہہ کر ان کا منہ بند کروا دیا تھا۔ اصل میں اس کی ممانی چاہتی تھی کہ وہ آرزو سے رشتہ توڑ دے اور ان کی بیٹی سے اس کی شادی ہو جائے، لیکن جب ایسا نہیں ہوا تو انہیں آرزو سے شدید حسد محسوس ہونے لگا۔ ویسے بھی وہ اسے کہیں خوش نہیں دیکھ سکتی تھی۔ انہی دنوں ایک خبر آئی کہ نمیر کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، وہ کچھ لڑکیوں کو سرے عام پریشان کر رہا تھا اور ان کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تبھی پولیس آئی اور اسے گرفتار کر کے لے گئی۔ ویسے بھی وہ لڑکیاں امیر گھرانوں کی تھیں، اتنی آسانی سے نمیر کو چھوڑنے والی نہیں تھی۔ سب کے سامنے اب حقیقت آ گئی تھی کہ مومانی کا اپنا بیٹا ہی خراب تھا۔ آرزو نے کبھی بھی اسے بہلایا پھسلایا نہیں تھا، بلکہ وہ تو اپنی عزت کے لیے خود کو تکلیف میں مبتلا رکھتی تھی۔ جنید کے گھر آئے اسے 3 مہینے ہو چکے تھے، لیکن وہ الگ کمرے میں رہتی تھی۔ پھر ایک دن اس کے پیرنٹس نے ان دونوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا اب وقت آ گیا ہے تم دونوں کی رخصتی کر دی جائے اور تم دونوں اپنی نئی زندگی شروع کرو۔ یہ سن کر آرزو کا دل زور سے دھڑکنے لگا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی بالکل ہی بدل گئی ہے اور جنید اس کی زندگی میں آ چکا ہے۔ تقریباً 1 مہینہ شادی کی تیاریاں جاری رہی اور اس کے بعد بہت ہی دھوم دھام سے اس کی رخصتی کر دی گئی۔ ولیمہ بھی بہت ہی شاندار کیا گیا تھا۔ جنید نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے ہر پل خوشیاں دے گا اور وہ اپنا یہ وعدہ پورا کر رہا تھا۔ شادی کے فوراً بعد وہ اسے اپنے ساتھ لیے ہنی مون کے لیے پیرس چلا آیا۔ یہاں کی خوبصورتی دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی تھی۔
यहाँ वो 1 महीने होटल में रुके थे, जहाँ हर तरह की सहूलियात मुयस्सर थी। वो जिस भी चीज पर हाथ रख देती, जुनैद बिला झिझक उसे वो खरीद देता। वो उसकी कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं रहने देता था। एक लंबे हनीमून से जब वो वापस आए तो वो पूरी तरह से घरदारी में लग गई। हालांकि जुनैद ने उससे कहा भी, अगर तुम नौकरी करना चाहती हो तो कर लो, मेरी तरफ से कोई भी पाबंदी नहीं है। लेकिन उसने मना कर दिया और कहा, मुझे घर में रहना पसंद है। कुछ महीनों बाद उसे खबर मिली कि वो हामला है। ये खबर सुनकर वो हद से ज्यादा खुश हो गई। उसने जुनैद को सरप्राइज देने का सोचा। रात जब वो ऑफिस से वापस आया तो वो तैयार बैठी थी। खैरियत है? इतनी तैयारी किस लिए? लगता है अपने शोहर नामदार की याद ज्यादा सता रही थी। उसने शरारती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। उसके बालों की लिटों को उंगलियों में घुमाते कहा तो वो शर्म से सर झुका गई। आज उसके चेहरे के रंग ही बदले हुए थे। क्या बात है, आज मेरी बीवी इतनी खुश नजर आ रही है। जुनैद ने हल्के से झुकते उसके इयररिंग को छूते कहा। उसने शर्माते हुए अपनी टेस्ट की रिपोर्ट्स उसके सामने रख दी, जिन्हें पढ़कर वो खुशी से पागल हो गया। क्या ये सच है? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम प्रेग्नेंट हो। वो बार बार उससे सवाल करता और वो हंस के हर बार हाँ में सर हिला देती।